آپ کی عزت آپ خود ہی سنبھالیں, میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں اپنی عزت؟ اور میری اپنی عزت ہے, میں خود بچاؤں گی, تم اپنے بچاؤ. نکاح نامے میں ہر عورت کو حق ہے طلاق کا. ہوتا کیا ہے کہ نکاح نامے میں وہ جو پڑھا رہا ہوتا ہے نکاح نامہ, وہ بتاتا نہیں ہے آپ کو یہ حقوق آپ کے ہیں. آپ کو بہت سارے حقوق ہیں. جب نکاح نامہ ڈیوائز کیا گیا تھا تو کئی رائٹس لڑکیوں کے لیے اندراج کیے گئے تھے, مگر کیا کرتے ہیں وہ کالمز پہ یوں سلیش لگا دیتے ہیں, اور لڑکیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آفن ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہے. ہر لڑکی اگر پڑھی لکھی ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے اپنا نکاح نامہ. جی السلام علیکم, نان فیصل FHM پاکستان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جنہوں نے ایک نعرہ بلند کیا. نعرے کا نام تھا میرا جسم میری مرضی. شیما کرمانی, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے, بہت ساری چیزیں جانیں گے. پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو ایک نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی, اور آپ کا اس طرف سٹارٹ کرنا, آج نوجوانوں کو, نئی لڑکیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے کیسے سٹارٹ کیا, کیسے اس طرف آئی. میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو اس میں بہت دخل ہے میری فیملی کا, کہ ان لوگوں نے, میرے پیرنٹس نے اتنا ایکسپوجر دیا آرٹ سے بچپن میں ہی, تھیٹر, ڈانس, میوزک, یہ ساری چیزوں سے گھر میں بہت ایکسپوجر تھا. مطلب یہ کہ ابا کو کلاسیکی موسیقی سے شوق تھا, تو جیسے اتوار کو صبح سے شام تک ویسٹرن کلاسیکل میوزک بجتی تھی ہمارے گھر. کبھی آپ کو خیال آیا کہ جو آپ ریاض کر رہی ہیں, جو سب کچھ کر رہی ہیں, تو کبھی اس کو بہت بڑے لیول پہ لے کے جائیں گی, یا کوئی بہت بڑی چیز بن پائے گی؟ نو, نیور. یا صرف یہ تھا, پیشن تھا؟ پیشن تھا, کبھی سوچا نہیں تھا. بلکہ مجھے یہ بھی کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں اپنے اس پیشن کے ذریعے, کہ میں نے جو فن سیکھا ہے, حاصل کیا ہے سالوں محنت کر کے, کہ اس کے ذریعے میں اپنی زندگی چلا سکوں گی. مطلب یہ بھی مجھے کبھی خیال نہیں تھا. آئی آلویز تھاٹ کہ آرٹ سے آپ پیسہ نہیں بنا سکتے تو اور کچھ کام کریں. میں پڑھاتی رہی, مطلب اٹ واز ناٹ مائی فل ٹائم. پھر ایک وقت آیا کہ جب میں نے سوچا کہ میں صرف یہی کرنا چاہتی ہوں. 1979 میں اس کی بنیاد رکھی تھی آپ نے؟ جی 78. مقصد کیا تھا نسواں سے؟ تو نسواں کا مطلب تو عورتیں ہیں نا جی, اور تحریک کا مطلب ہے موومنٹ. ٹھیک ہے, تو ایک تحریک عورتوں کے لیے. اس زمانے میں کوشش کی, جس زمانے میں اس قسم کی کوئی سچویشن عورت مارچ کی تھی, اس زمانے میں آپ نے عورت مارچ نسواں کے نام سے شروع کیا, جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عورتوں کے لیے آواز اٹھائی جا سکتی ہے. اور کام میں نے ایکچولی 1975 سے ہی شروع کر دیا تھا یہ سارا کام کرنا, جب میں اپنی پڑھائی ختم کر چکی تھی. تو اور 78 میں تو باقاعدہ ایک نام رکھ کر کے اس کو شروع کیا نا اس طرح سے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی عورت مارچ کی بھی میں ایک فاؤنڈر میں سے ہوں, آرگنائزرز میں سے ہوں, اور وہ اتنا بڑا موومنٹ ہے. عورت مارچ کا آپ نے نام تو دیا سے, لیکن ایسے کمال ہو گیا یہ کہ مرد بھی کچھ سپورٹ کرتے ہیں اسے. بالکل, کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم مردوں کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس سوچ کے خلاف ہیں جو کہ ایک طرح سے مردوں نے ہی بنائی, جو پیٹریارکی کہلاتی ہے, پدری سوچ کہ عورت کمتر ہے, اس سوچ کے خلاف ہے. تو آپ ایز اے مین بھی یہ سوچ کو اپنا سکتے ہیں نا. آپ بھی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ عورت اور مرد برابر ہیں. بالکل برابر ہے نا, بالکل. جیسے اپنی ماں اور بیٹی کو رسپیکٹ دیتے ہیں ویسے ہی ہر عورت کو. یہ موومنٹ مسئلہ ویسے آیا کہاں پر؟ کوئی بھی مرد, کوئی بھی بیٹا یہ نہیں مانے گا اپنی ماں سے, اپنی بہن سے آگے ہے. نہیں, بہت سے مرد نہیں سمجھتے یہ بات. بہت سے مرد کہتے ہیں کہ نہیں, مرد کیونکہ ہم مرد ہیں تو ہم بہتر ہیں, ہم زیادہ عقل مند ہیں, ہم زیادہ طاقتور ہیں, ہم زیادہ یہ ہیں وہ ہیں. بہرحال یہ کہ عورتیں کمتر ہیں. اچھا جی, ایک اور سچویشن ہوئی, یہ جو آپ کی موومنٹ آئی یہ عورت مارچ کے حوالے سے, تو اس میں یہ ہوا کہ جی اس کے پیچھے بڑی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں, اس کے پیچھے جو ہے نا فنڈز ہیں بہت سارے, اس کے پیچھے ویسٹرنائز کمپین ہے, اس کے پیچھے بہت سارا پیسہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو یہ کیا سلسلہ کیا ہوا, اور یہ کس قسم کی سچویشن کریٹ ہوئی کہ آپ کے پیچھے لگا ہے کہ جی کوئی فنڈڈ قسم کی یہ کیمپین ہے؟ یہ تو میرے خیال میں بس ہم کو تنگ کرنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے ہے. کیونکہ سب سے پہلی چیز عورت مارچ نے جو طے کی تھی وہ یہ تھا کہ ہم کہیں سے پیسہ نہیں لیں گے, نہ کسی NGO سے, نہ کسی کارپوریٹ فنڈنگ سے. مطلب ہم لوگ کارپوریٹ فنڈنگ بھی نہیں لیتے ہیں, اس حد تک کہ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ ہم پانی کی بوتلیں جو بھی بناتا ہے اسے دیں گے, ہم وہ بھی لینے کو تیار نہیں ہیں. یہ ایک خود رو موومنٹ ہے, اور یہ ہم لوگ مل کر کے آپس میں دوستوں سے فنڈنگ وغیرہ لے کر کے اس کو چلاتے ہیں. تو اس میں خرچہ تو ہم لوگ
کا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ تو الزام لگانے کی بات. ایک سچویشن اور دیکھی گئی ہے, ایسے بینرز بھی کبھی آئے ہیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے, مطلب ایسے بینر جو کہ بہت واہیات ہوتے ہیں, تو وہ کہاں سے آتے ہیں بیچ میں؟ اچھا نہیں, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے نہیں, کیونکہ ہمارے ایکچولی نہیں ہوتے وہ پوسٹرز, کیونکہ عورت مارچ خود سے جو پوسٹرز بناتی ہے وہ تو وہ جو بڑے بڑے ہم لوگ جیسے بینرز وغیرہ بنا لیتے ہیں اور کچھ. مگر اب دیکھیے ایک مارچ ہو رہی ہے, اس میں اگر آپ چلے جا رہے ہیں اور اپنا پوسٹر لا رہے ہیں تو ہم سینسر بورڈ تو نہیں بن جاتے. یہ ہے ہم. اور کس کس کا پوسٹر ویسے آپ پڑھیں گے اور ایک ایک کو بولیں گے نہیں یہ نہیں, یہ نہیں چلے. سینسرشپ میں ہم لوگ یقین نہیں رکھتے. مطلب ٹھیک ہے, آپ کو یہ مسئلہ لگا کہ بھئی میں کیوں اسکوٹر کے پر سائڈ میں بیٹھوں, میں ایسے ہی بیٹھوں جو کہ سیف ہے میرے لیے, دونوں پاؤں ایک ایک طرف رکھ کر کے, جیسے کوئی لڑکا بیٹھ رہا ہوتا ہے کسی اسکوٹر رائڈر کے پیچھے, تو میں بھی ویسے ہی بیٹھوں. یہ ایک پوسٹر تھا نا, تو جس پہ بہت اعتراض ہوا تھا کہ ایسے نہیں بیٹھوں گی, ایسے بیٹھوں گی. مطلب آپ سمجھتے ہیں اسکوٹر پہ بیٹھ سکتی ہے وہ جس طریقے سے چاہیں, جس طرح مطلب یوزلی جیسے لڑکے بیٹھتے ہیں ویسے لڑکیاں بیٹھ سکتی ہیں اسکوٹر پہ. بلکہ میں سچ پوچھیے تو میں سمجھتی ہوں بہت خطرناک ہے جس طرح سے لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے اسکوٹرز پہ, اور پھر وہ عورتوں کو بھی, اور پھر وہ بچے بھی لیے ہوئے ہیں. اٹس ویری انسیف, کیونکہ ذرا سا ڈس بیلنس ہوتا ہے تو وہ پیچھے والی گر جا سکتی ہے, اور گرتی ہے, اور بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, بہت مر جاتی ہیں عورتیں. دوپٹے وغیرہ چین میں آ رہے ہوتے ہیں تو یہ کہ بھئی ایسے نہیں بیٹھو, کیونکہ تم لڑکی ہو تو تم ایسے بیٹھو. اسلامی طور پہ بھی تو دیکھا جائے گا نا کہ وہ عورت کیسے بیٹھ رہی ہے, مطلب کس طریقے سے ایکسیپٹیبل ہے کہ وہ کیسے بیٹھے, ایسے بیٹھے ویسے بیٹھے, سب ٹھیک ہے. اس میں اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسلام میں تو کبھی اسکوٹر تھی, مطلب جب اسلام کی بات ہوئی ہے تو نہ اسکوٹر تھی. اور گھوڑے پہ بھی عورتیں بیٹھتی. گھوڑے پہ ایسے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی نا, مطلب کہاں اس طرف گھوڑے بیٹھ جائیں تو صحیح بیٹھتی تھیں. ایگزیکٹلی. تو یہ مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ مذہب کو استعمال کر لیتے ہیں لوگ, اور یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. اب اگر آپ زیادہ مطلب طاقتور ہیں اور آپ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کہیں لکھا نہیں ہے, ایسی باتیں کہیں نہیں لکھی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ہماری تاریخ میں دیکھیں, عورتیں ہمیشہ سے مغل زمانے میں بھی دیکھ لیں, جو مغل پرنسیسز تھیں وہ اتنی طاقتور تھیں, وہ اپنے اسٹیٹس چلاتی تھیں, وہ اتنی کریٹو تھیں, ان کا آرکیٹیکچر میں دخل تھا, انہوں نے ہاسپٹلس بنائے, انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے لیے کیا, انہوں نے اتنے سارے کام کیے, اور جنگیں بھی لڑتی تھیں. رضیہ سلطان نے نہیں لڑی جنگ, مطلب اتنے ساری عورتیں تھیں جو کہ بیٹل فیلڈ پہ کھڑی ہو جاتی تھیں, اور جھانسی کی رانی نے جو لڑی, اور انگریزوں کو, اور حضرت محل جو چکے اودھ کی آخری کوئین تھیں, انہوں نے انگریزوں سے لڑا. اور تو یہ ہم لوگ تلواریں چلائی ہیں انہوں نے بھائی, تلواریں چلائی ہیں. یہ سو ہم کو, میں یہ سمجھتی ہوں ہمیں ری ڈیفائن کرنی ہے تاریخ کو دوبارہ سے لکھنا ہے, کیونکہ کس نے بنائی ہے یہ تاریخ, کس نے لکھی ہے یہ تاریخ. اس کے خلاف بہت ساری عورتیں بھی نکلی, جو آپ کی کمپین ہے اس کے خلاف بہت ساری آپ کے خلاف عورتیں بھی, پڑھی لکھی عورتیں بھی آپ کے خلاف ہوئیں. تو ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک پوڈ کاسٹ ہوا, اس میں سیما قریشی صاحب آئی, انہوں نے کہا جی عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ ایک سوچ ہے نا, فیمنزم ایک سوچ ہے جو کہ مرد کی بھی ہو سکتی ہے, عورت کی بھی ہو سکتی ہے, تو عورت بھی اس سوچ کے خلاف ہو سکتی ہے نا, مطلب تو یہ تو ہے, آہستہ آہستہ اس کی سمجھ میں آئے گی بات. مگر یہ بہت تکلیف دہ بات تھی, کیسی بات کر دی اس نے. اس میں یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا, جیسے کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی, تو اس میں یہ کہہ دیں کہ جی میری باڈی میرا کنسنٹ میری مرضی, تو بات باڈی پہ لے آئیں, ذرا ورڈ ٹھیک کر دیں. اگر اس میں جسم کو مطلب یہ ان کو پرابلم کسی کو ہو رہی ہے تو نہیں, تو بالکل ہے, میری باڈی میری ہی مرضی ہے. کیسے میں کسی اور غیر مرد کو یہ اجازت دے دوں کہ میری باڈی کو ٹچ کرے؟ بالکل نہیں دوں. اچھا, اس میں شوہر جو حضرات ہیں انہوں نے بولا جی اسلامی طور پہ تو میری بیوی ہے, میری مرضی ہے اس میں, تو اس میں کیا کہنا ہے؟ تو وہ تو خیر ہے, وہ تو دو لوگوں کے آپس کی بات ہے, ہم اس میں تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, بات کی تھی عام مردوں کے لیے کہ میرا جسم میری مرضی ہے, میرے کنسنٹ کے بغیر آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے, چاہے وہ ورک پلیس پہ ہو, چاہے وہ آفیسز میں ہو, چاہے وہ سڑک پہ ہو. اچھا, شوہر کو بھی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ مطلب میوچول کنسنٹ ہونا چاہیے نا. ہاں, اگر وہ نہیں مطلب اگر آپ رسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے کو اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایکول انسان ہے, تو آپ اس کی رائے کو لے کر ہی کریں گے نا, آگے بڑھیں گے. اگر وہ کہہ رہی ہے آج میرا دل نہیں ہے, تو کیوں آپ زبردستی کریں گے, ہے کہ نہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ میرا دل نہیں ہے, میری مرضی نہیں, میرے کنسنٹ نہیں ہے, تو اس پہ نو کر سکتی ہیں. تو اس میں یہ تو آپ نے کی پڑھی لکھی خواتین کے حوالے جو امپاور ہوتی ہیں, لیکن ایسی بہت ساری خواتین ہوں گی جی وہ ذل الہی کو یا اس صاحب کو کیسے وہ نہ کریں گی.
अच्छा, मैं ये कहूँगी कि अगर वो सोचे भी, मसला ये कि उनके पास ऑप्शन क्या है, जी। कहाँ जाएंगी. देखिए, आम तौर से एक घर में एक लड़की की शादी कर दी जाती है. अब उसके लिए ये आसान नहीं है कि वो उस घर में वापस जाए, क्योंकि उसको पता है उस घर में 2-3 और बहनें बैठी हुई हैं, उसका जो घर चला रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है. प्रॉब्लम जो है वो वहाँ से है कि हमने लड़कियों को बचपन से नहीं सिखाया कि आप अपने पाँवों पे खुद खड़ी हों. अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आप नौकरी कर रही हैं, आप कमा रही हैं, आप खुद ही अपने पाँव पे खड़ी हैं, तो आप फिर कहेंगी कि ठीक है, मैं अलहदा हो जाती हूँ. मगर उसको पता है कि इस माशरे में कितना मुश्किल है एक सिंगल औरत को रहना. उसके खास तौर पे ऐसा कि वो शादी के बाद रह रही हो. हाँ, वो डिवोर्स लेके आए बेचारी, डिवोर्स के बगैर आए, या वो लड़के आ जाए घर पे अपने और डिवोर्सी हो, तो वो तो हमारे मर्द हजरातों के लिए डायरेक्ट इन्विटेशन बन जाता है. मैं उन मर्दों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे जेंटलमैन मर्द भी हैं, सारे मर्द ऐसे नहीं है, लेकिन अगेन हम उन मर्दों की बात करें जिनकी सोच बहुत घटिया है, और साथ साथ इनकी परसेंटेज जरा मास्टर में जरा इनकी परसेंटेज जरा ज्यादा है, बहुत ज़्यादा हो अब और बढ़ती जा रही है. ये बहुत कम तकलीफ नहीं की हो बात रहा है. मैं समझती हूँ ये बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए अभी जो जनरेशन लड़कों का है, यंग लड़कों का, किसी वजह से हमने, मैं समझती हूँ, अच्छे वैल्यूज़ नहीं दिए उन बच्चों को. ठीक है. और इसका असर वो जो आप कह रहे थे ना, आमरीत का ज़माना था, उस वक्त से जो मीडिया पे ख्यालात और तस्वुरात और इक़दार प्रेजेंट किए गए, वो उसका रिज़ल्ट तो अब आ रहा है ना, क्योंकि वो बच्चे उस ज़माने में बढ़ रहे थे, पौधे वहाँ लगाए गए थे, बिल्कुल, आज तनावर दरख्त बन गए. तो उस वक्त जब कहा गया कि नहीं, लड़की बहन जो है वो तुमसे कमतर है, भाई, ये माओ ने भी तो शहजादों को बड़ा, हाँ बिल्कुल, गलती तो थोड़ी सी गलती माओ की, लेकिन चले मैं गलती तो नहीं कहूँगा, नहीं बहुत बड़ी ये है कि हम माओ को ज़रूर कहते हैं कि भी आपको सिखाना है बेटों को कि अपनी बहनों के साथ बराबरी का बर्ताव. लड़के लड़कियों को इक्वली रखना चाहिए, बेटे को बेटी को इक्वली रखना चाहिए. ये बेटे को शहजादे पता नहीं कि टॉम क्रूज बनाए हुए इन लोगों ने. इसका मैं समझती हूँ तकरीबन हर चीज़ का पैसे से ताल्लुक़ है. फैमिली समझती हैं कि हमारा बेटा, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा बेटा मगर देखा जाए, और रिसर्च भी है, तो बेटियों ने ज्यादा सहारा दिया है. कभी बहू बन के, कभी वो हमेशा मैके से आके, या बेटी भी हाँ बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं, मैके से आगे, क्योंकि बुढ़ापे में लोगों का ख्याल था कि बेटा ही करेगा, मगर देखने में क्या आ रहा है, और रिसर्च भी दिखा रही है कि वो बेटियां आ जाती हैं. हमेशा बेटियों ने आखिरी टाइम में माँ बाप का, माओ का, बाप का सहारा बनी, और बेटे लड़की लेके, और बेटा अपनी बीवी के साथ. शायद अब जो माएँ हैं वो एजुकेशन की वजह से थोड़ा ठीक करेंगी, इनको करेंगी, यकीनन करेंगी. मगर देखिए साथ साथ ये चीज़ भी है कि वो जो माँ है उसके पास क्या है, वो क्या कंट्रोल करती है. शौहर को तो वो नहीं कंट्रोल कर सकती, घर को भी वो कंट्रोल नहीं करती. शौहर क्या करता है कि ये होगा वो होगा, ये फैसले सारे मर्द करते हैं ना. सिर्फ एक बेटा होता है उसके पास जिसको वो कंट्रोल कर सकती है, तो वो कोशिश करती है कब्ज़े में रखूँ इसको, जितना लंबा रख सकती हूँ. तो ये है, और ये अब औरतें समझने लगी हैं. मुझे लगता है कि अब औरतों की समझ में आया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके साथ भी यही हो रहा है कि उनका शौहर जो है वो अपनी माँ की कंट्रोल में है. अच्छा, जब बहू होती है तो कहती है मेरे साथ ज्यादती हो रही है, फिर वही औरत जब सास बनती है, आपने ये पढ़ा होगा और देखा होगा कि जब कोई बच्चे हैं और वो देखते हैं कि हमारे घर में हमारा बाप जो है वो हमारी माँ को मारता है या उसकी इज्जत नहीं करता है, तो वो जब बड़ा होता है ना वो लड़का, तो मतलब रिसर्च ने ये दिखाया है कि वो लड़का वही चीज़ रिपीट करता है. तो पैटर्न्स रिपीट होते हैं. ये एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, और यही मैं कहती हूँ कि हमें बहुत सारे लेवल्स पे चीज़ों को तोड़ना है और रीडिफाइन करना है. ये बात ज़रूर है, बदलाव आ रहा है. लेकिन एक तरफ आप ये भी कह रही हैं, इस वक्त आप देखिए आपके ऑफिस में इतनी सारी लड़कियां, हम वुमेन एम्पावरमेंट बिलीव करते हैं, तभी हमारे ऑफिस में आपको देखा होगा हम पूरी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट बिलीव करते हैं. और लड़कियां, इसका क्या मतलब, इसका मतलब लड़कियां काम कर रही हैं. अच्छा, लड़कियां फोकस भी हैं, लड़कियां कीन भी हैं, लड़कियां मोटिवेटेड भी हैं, और लड़कियों को पता है कि क्या करना है. मतलब मैं एज एन आर्टिस्ट पूरे अपने दिल और दिमाग और वजूद से ये कह सकती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि एक ऐसा माहौल हो जहाँ पे लोग प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से. समझ नहीं आता हमारी यूथ कर क्या रही है. कोई ड्रग्स कर रही है, कोई पिल कर रही है, कोई वीड कर रही है, घरों में वीडियो गा रहे हैं, पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं. जी बिल्कुल यही है, और इसी को तब्दील करना बहुत ज़रूरी है. और मेरे सामने
جو چیز تبدیل کر سکتی ہے وہ کلچر، وہ ثقافت ہے، وہ آرٹس ہیں، وہ شاعری ہے، وہ موسیقی ہے، وہ سنگنگ ہے، وہ رقص ہے. بیکاز یہ چیزیں آپ کے اندر یہ خواہش پیدا کرتی ہیں کہ ان چیزوں سے دور جائیں جو آپ کہہ رہے ہیں، تشدد سے، اور امن کی طرف جائیں، سکون کی طرف جائیں، خوبصورتی کی طرف جائیں. سوشل میڈیا نے جو رول پلے کیا ہے اور ہمارے ڈراموں کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ جی مرد نے شادی کے بعد ایک اور افیئر چلانا ہی ہے. بالکل، یہ کیوں ہو گیا؟ پتہ نہیں، کوئی فیشن ہی ہو گیا ہے. اور ہمیشہ جو ساس ہے وہ ہمیشہ ہی بری ہے. بھئی ہر ساس تو ایسی نہیں ہوتی. ہر ساس یہ کیا اپنی بہو پہ تشدد کرنے کو تیار ہے؟ کیوں کر رہی ہے تشدد؟ اور ہر شوہر دوسری شادی بھی نہیں کر اور رہا. ہر شوہر شادی بھی نہیں کر رہا، اور ہر لڑکی صرف کسی اور کے شوہر کو پکڑنے کے چکر میں نہیں ہے. زندگی میں تو ایسا ہم نے تو نہیں دیکھا. تو یہ چیز، یہی تو سارا مسئلہ ہے. جس عورت کا شوہر یہ نہیں بھی کر رہا ہوتا، اس بیچاری کو لگتا ہے ڈرامے دیکھ دیکھ کے کہ جی میرا شوہر گھر سے باہر نکلے تو وہ بھی یہی کر رہا ہوگا. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں میڈیا کا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میڈیا نے ہمارے یہاں ذمہ داری پوری نہیں کی، بلکہ اپوزٹ کیا. آپ پہ کرٹیسزم آتی ہے، آپ پہ ٹرولنگ آتی ہے، تو کیسے ہینڈل کرتی ہیں آپ؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جیسے اگر ہم ڈانس کی بات کرتے ہیں تو لوگوں نے بہت اس کو کرٹیسائز کیا. ہاں، مجھے بہت کرٹیسائز کیا کہ یہ کیا ہے رقص کرنا، یہ تو ہماری تاریخ، ہماری ثقافت کے خلاف ہے، یا ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یا ہمارے وجود کے خلاف. مجھے ان چیزوں سے کوئی اتنا تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ ایک انتہائی عظیم فن ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو قدرتی طور پہ ہمارے اندر ہے. دیکھیے ہر انسان رقص کر رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ کے اندر قدرتی موومنٹ ہے اور آواز ہے اور ایکسپریشن ہے، ہر چیز ہے نا، مطلب جو رقص میں ہے، بھاو، ایکسپریشن، راگ، میلوڈی، آپ کی سر میں گائیں، سر میں اذان دیں، سر اور ردم، ہمارا اپنا ردم ہے، مطلب ہمارا دل ہے، ہمارا پل، یہ ساری چیزیں ہماری ہیں نا، ہمارے اندر ہے نا قدرتی طور پہ. تو یہ کیسے بری ہو سکتی ہیں؟ اور کون ہے کہنے والا کہ یہ غلط ہے؟ سمندر کی لہروں کی آواز، بالکل، پانی، آواز، سردیوں کی دروازوں کی کھڑکیوں کٹرانے کی آوازیں. ایگزیکٹلی. تو مجھے تو ہمیشہ یہ یقین تھا اور ہے کہ یہ جو میں کر رہی ہوں یہ تو ایک طرح کا اتنا عظیم فن ہے کہ آپ کہہ دیں برا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ کو خود ہی جب آپ دیکھیں گے اس کو تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کتنا خوبصورت اور کتنا پروفاؤنڈ ہے، کہ اس کے ذریعے میں کیا نہیں کہہ سکتی. الفاظوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں آؤ، جاؤ، نا، مطلب یہ سب ڈانس میں ہے نا. سو یو ڈونٹ نیڈ ورڈز. تو یہ باؤنڈریز کراس کرتا ہے، یہ زبانیں کراس کرتا ہے، یہ تو لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے، لوگوں کو ساتھ لاتا ہے. اٹ از اباؤٹ بانڈنگ. تو کوئی کہہ دے غلط ہے تو کہنے دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. کہ جب لوگوں نے، کئی ایسے لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ وہ، اور پھر جب وہ دیکھنے آئے تو وہ انہوں نے آنکھ کا کہا مجھے وی آر سوری، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پہلے آپ نے نفرت کی، پھر آپ ہی کام کو سہرانے لگے. پہلے یہ تھا لوگوں کا خیال کہ جو بھی عورت رقص کرتی ہے وہ مجرا کر رہی ہے. مجرے سے مطلب ان کا یہ تھا کہ صرف مردوں کی نظر کے لیے کر رہی ہے یا مردوں کی خواہشات کے لیے. کہانی ہے جی، یہ کہانی تو یہ جب ان کی سمجھ میں آیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، دس از ویری ڈفرینٹ، تو آئی تھنک لوگ سوچ تبدیل ہو. تو یہی میرا سارا زندگی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی سوچوں کو تبدیل کرو، مختلف آلٹرنیٹیوز پیش کرو کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے. کبھی نہیں سوچا تھا، وہ ہوتا گیا خود سے. کہ جب میں نے سیکھا ڈانس، جب میں نے پرفارم کیا تو لوگوں نے کہا واہ یہ تو تم نے ضیاء کے خلاف ایک قدم اٹھا لیا، مطلب ایک ڈیفائنس ہو گیا، تو وہ ایک سیاسی قدم ہو گیا. میں نے تو نہیں سوچ کے نہیں کیا اس وقت. تو بہت خطرناک تھا. اس وقت سب ٹھیک ہے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں اس وقت اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا. پوچھے کیسے؟
آپ سوچ سکتے ہیں کیسے میں یہ بات کر رہی ہوں. مجھے تو لگتا ہے اس وقت ذرا معاملہ تھوڑا بہتر ہے کہ دیکھیے اس وقت میں پرفارم کرنا چاہتی تھی تو اسٹیٹ یا حکومت کہتی تھی نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ڈانس کے لیے پرمیشن ہی نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے بین کر دیا تھا نا. آج کی حکومت اجازت دیتی ہے. پھر کسی ایک آدھ نے کہا کہ اچھا آپ صرف لکھ دیں کہ آپ کوئی ثقافتی پروگرام کر رہی ہیں, ڈانس کا ذکر مت کریں, ٹھیک ہے, تو وہ ہو گیا ڈانس. ٹھیک ہے, اس طرح سے چلتا رہا. آج کیا ہے کہ اگر میں ڈانس کر رہی ہوں اور میرا ہال بھرا ہوا ہے, 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان 500 میں مجھے کیا پتا کہ کون ایسا مرد ہے جس کی سوچ یہ ہے کہ یہ عورت اسٹیج پہ کھڑی ہو کے میرے سامنے ڈانس کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ غلط کام ہے اور میں اس کو ختم کروں گا تو میں سیدھا جنت جاؤں گا. پچھلے 10-20 سال میں اس سوچ کو پروان چڑھا آپ کے خیال میں؟ دماغوں میں یہ جو پورا طالبان کلچر, یہ جو مدرسہ کلچر پیدا کیا گیا ہے, بہت خطرناک ہے. اس میں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے ہمارے سارے بزرگ کیا سکھاتے تھے, امیر خسرو سے لے کے کبیر داس سے لے کے بلے شاہ سے لے کے شاہ لطیف بھٹائی سے, یہ سب کیا سکھاتے تھے کہ باہر کا مت دیکھو, انسان بنو, نہ تم ہندو نہ تم مسلمان, انسان بنو. عزت نہیں انسان ہے عورت, عزت نہیں انسان ہے عورت. اپنی عزت کو اس طرف مت لے کر. ہاں, آپ کی عزت آپ خود ہی سنبھالیں, میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں اپنی عزت؟ میں تو ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہوں, ہے نا, اور میری اپنی عزت ہے, میں خود بچاؤں گی, تم اپنے بچاؤ. یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تم میری عزت ہو؟ میں تو کوئی عورت تو مرد کو نہیں کہتی نا کہ تم میری عزت.